حیدرآباد سے یہاں آتے ہوئے دونوں طرف سے راستے بلاک تھے کسی احتجاجی جو ہے وہ تحریک کی وجہ سے، تو اس لیے کافی تاخیر ہو گئی۔ حضرت سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے حضرت کو زیادہ تکلیف بھی ہم نہیں دیں گے۔ خانقاہ عالیہ سراجیہ قدیاں شریف میاں والی، اس سے خاندان حمادی کا 84 کی تحریک ختم نبوت سے واسطہ ہے۔ حضرت غالب صاحب نور اللہ مرقدہ سندھ میں 1984 کی تحریک ختم نبوت میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ خواجہ خاجان خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی سیادت میں پورے سندھ میں چلے، پورے ملک میں چلے۔ پھر ٹنڈو آدم کی جماعت کے ساتھ 95 میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدا یہاں تشریف لائے، اور میں نے وہ خط بھی پڑھے۔ حضرت خواجہ خاجان نور اللہ مرقدہ نے والد صاحب کو لکھے تھے، ایڈریس لکھ کر بھیجا کرتے تھے کہ یہ فلانے شہر کا ایڈریس ہے، فلانے صاحب ہیں، ان کو آپ ٹنڈو آدم سے ختم نبوت کا لٹریچر ارسال کر دیں۔ پورے ملک کے حضرت کو ایڈریس لکھ کر بھیجا کرتے تھے، اور میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ میرے پہلے شیخ حضرت خواجہ خاجان نور اللہ مرقدہ ہے، ان کی وفات کے بعد حضرت والد صاحب کے ساتھ روحانی تعلق قائم ہوا، اور الحمدللہ اسی سلسلہ عالیہ قابلیہ کے ساتھ منسلک ہیں۔ میں حضرت صاحبزادہ مولانا خالد احمد صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا تہہ دل سے مشکور ممنون کہ وہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے، حضرت والد صاحب کی رسالت پر تعزیت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اگر حضرت کی طبیعت چاہے تو چند کلمات تعزیت کے ارشاد فرما دیں، اس کے بعد بیعت ہوگی اور پھر دعا ہوگی۔ میں مائک حضرت کے حوالے کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو مغرب کے بعد شام تک اس طویل دورانیہ میں ہماری انتظار کرنی پڑی اور زحمت اٹھانی پڑی، اس پر آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ راستوں میں رکاوٹ ہونے کی وجہ سے یہ تاخیر ہوئی، جس میں کوئی ہمارا اپنا ذاتی کوئی دخل نہیں تھا۔ حضرت حمادی صاحب کے وصال کے وقت یہاں حاضری نہیں ہو سکی، تو اب چونکہ میں سندھ میں آ رہا تھا تو میں نے اپنے احباب سے یہ کہا کہ پہلے مولانا کی تعزیت کے لیے ان کے سردار کے پاس جائیں گے، پھر بعد میں باقی کوئی اور پروگرام کریں گے۔ تو آج آنے کا مقصد صرف حضرت حمادی صاحب کی تعزیت ہے، اور ان کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کر سکتے ہیں۔ یہاں مسجد میں جتنے بھی حضرات موجود ہیں سب ان کے عقیدت مند اور متوسلین ہیں، وہ ان کے لیے اور اس علاقے کے لیے ایک رہنما شخصیت تھے، اور عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی۔ اور ہمارے اکابر میں سے جس نے بھی اس کام کو پکڑا، اس نے پھر اپنی زندگی اسی مشن کے اوپر وقف کر دیتے ہیں، اور اپنی زندگی میں کوئی اور کام پھر نہیں کرتے۔ اس طرح ہمارے والد گرامی نور اللہ مرقدہ نے 33 سال عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی امارت کے
پاکستان کے علاوہ دنیا بھر کے دیگر ممالک میں بھی اس مشن کو لے کے گئے اور وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی ان کی مقدر کی۔ اور آج بھی ہم لوگ اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں، چاہے یہ مشن اسمبلیوں میں ہو، چاہے سپریم کورٹ میں جائے یا عوامی عدالتوں میں جائے یا لوگوں کے درمیان اس کی کوئی شکل موجود ہو، اس کی ترتیب کے لیے ہمارے مبلغین اور ہماری جماعت اس کام کو پورا کرنے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتی ہے۔ اور عالمی مجلس تحفظ حکم نبوت اس عقیدے کے اوپر چوکیداری اور پہرہ داری کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ امت جو ہے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہے، لیکن ہمارے مجلس کے جو خدام ہیں، اکابرین ہیں، وہ اس محاذ پر چوکنا بھی رہتے ہیں اور اس کی چوکیداری بھی کرتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو امت کو اس پلیٹ فارم کے اوپر مجتمع کر کے اجتماعی آواز اٹھانے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اور بر صغیر کے اندر جب بھی اس مسئلے کے لیے دوسرے مسالک کی ضرورت پڑی ہے تو ان سے تعاون حاصل کیا گیا ہے اور ان کے اکابرین کو ساتھ شامل کر کے اس محاذ پر جنگ لڑی گئی ہے تاکہ باطل کے سامنے ہم سب ایک ہوں۔ اب بھی ہمارا یہی مشن ہے اور ہمادی صاحب کا بھی یہی مشن تھا۔ میں توقع رکھتا ہوں ان کے سرزادگان سے کہ وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر بغیر کسی تزلزل کے اور دل جمی کے ساتھ کام کریں گے اور ان کی جو رحلت سے جو خلا پیدا ہو گیا ہے اس خلا کو پور کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ جو اکابر اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو ان کی جگہ پر کرنا اصاغر کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم ان کے سرزادگان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے والد گرامی کی جگہ کو پر کرنے کی کوشش کریں گے اور اس علاقے کی عوام کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ سامنے والے رومال پکڑ لیں، پیچھے والے سامنے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ نماز باجماعت پابندی کے ساتھ پڑھی اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
ہر وقت اپنے دل پہ یہ دھیان رکھا کہ میرا دل کرتا ہے اللہ اللہ، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفار پڑھ کے سویا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا افرض علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اصلح في ديننا وواسع في دارنا وبارك في رزقنا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔